نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کیا کسی کو بد دعا دینا جائز ہے؟ کیا بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کوئی بھی مولوی اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ اصل وجہ ہم آپ کو آج ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں فرمان بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں، یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، ہم عموماً دو قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، ایک وہ جس میں اپنی یا کسی کی بھلائی کی، خیر خواہی کی یا نفع شامل ہوتا ہے، جیسے کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو بیماری سے شفا دے دے، یا الہی ہمارا سارا قرض اتر جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری وہ دعا جو خود اپنے یا کسی کے خلاف مانگی جاتی ہے، اسے بد دعا کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ایک ایک روپے کا محتاج ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگ جائے، اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، یہ اندھا ہو جائے، اس کے بدن میں کیڑے پڑے، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں قسم کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسا بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ البتہ شریعت نے بعض صورتوں میں بد دعا کی اجازت دی ہے، چنانچہ مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے، اور اس صورت میں بھی اسے معاف کرنا فضل ہے۔ پھر اگر ظالم مسلمان ہو تو اس میں اعتدال ضروری ہے کہ جتنا ظالم نے ظلم کیا ہے اس کے بقدر اس کے خلاف بد دعا کرے، اور اگر ظالم کافر ہو تو اس کے خلاف مطلقاً بد دعا کی اجازت ہے، جس طرح چاہے بد دعا کرے۔ اسی طرح کفار کے خلاف یا ظالم بے دین حکمران کے خلاف یا کسی بدعقیدہ شخص کے خلاف بھی بد دعا کرنا جائز ہے، اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقینی یازن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو، تو ایسے شخص پر بد دعا یعنی مرنے کی دعا کرنا درست ہے۔ مسلمانوں کے لیے بد دعا، اس کی چند صورتیں۔ نمبر 1، سنی مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں ہے تو اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعائے ہدایت کی جائے، جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے، اور اگر ظالم ہے اور مسلمانوں کو اس سے ایذا یعنی تکلیف ہے تو اس پر بد دعا میں حرج نہیں۔ نمبر 2، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کیونکہ حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا۔ کسی ظالم سے توبہ اور ترک ظلم کی امید نہ ہو، اور اس کا مرنا، تباہ ہونا مخلوق کے حق میں اچھا ہو، ایسے شخص پر بد دعا درست ہے۔ نمبر 4، ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ نمبر 5، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اتنی ہی بد دعا دے جتنا اس نے ظلم کیا، اس سے آگے مت بڑھے، اور اگر اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا، جس کی قیمت 20,000 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی نہ ہی پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ تسلی دینے آئے تو فرمایا،
میں نے اسے رسی کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عرض کی گئی تو آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔ لوگ چور کے لیے بد دعا کرنے لگے تو فرمایا اسے بد دعا نہ دو اور اچھی بات کرو، کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہے تو اس کے اہل خانہ کو اس میں شامل نہ کرے جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے شریک نہ ہو۔ ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کو آداب دعا میں لکھا ہے اور اس میں موجود حد سے بڑھنے کو کسی کے بارے میں ناحق دعا دینا بتایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ناحق مرنے، نقصان یا مصیبت کی بد دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دوستوں کے ساتھ دریائے دلجا کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ ڈانس پارٹی اور شراب نوشی وغیرہ میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے عرض کی دعا کیجئے اللہ ان کو غرق کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جس طرح یہ اس جہاں میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں اگلے جہاں یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش نصیب فرما۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے جو دعا کی ہے اس میں کیا راز ہے؟ ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھا کہ کسی کو غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی۔ دعا ہماری زندگی کی اہم عبادت ہے اور اپنے رب کریم سے حاجتیں مانگنے کا آسان طریقہ ہے۔ دعا کی قبولیت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرغا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اذان دیتا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات مرغ نے اذان نہ دی تو آپ نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ صبح آپ کو اس معاملے کا بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ نے کہا آج مرغ کو کیا ہو گیا، اللہ اس کی آواز ختم کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد کبھی کسی نے اس مرغ کی آواز نہیں سنی۔ آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا اب کبھی کسی کے لیے بد دعا مت کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو درد پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دعا کرنے لگتا ہے؟ دیکھا جائے تو اس کا سبب غصہ، حسد یعنی کہ جیلسی، بغض و کینہ اور سامنے والے کا ظلم اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ پاک سے خیر اور عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ جس طرح خیر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح سے بد دعائیں یعنی کہ کسی آدمی کے خسارے، مصیبت یا پریشانی کے لیے کی گئے دعاؤں کی قبولیت بھی ممکن ہے۔ اس لیے کسی کے بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا قبول کر لی جائے۔ اسلام کے آداب میں کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی پر دنیا اور آخرت میں مصیبت پڑنے کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ یہ ظالم یا جابر کے لیے بد دعا کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ کسی کی بری بات کا بلند آواز کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا، اسے ظالم کا ظلم ظاہر کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم و جابر کے حق میں مظلوم کو بد دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور نہ کسی کو ناحق بد دعا دینے سے منع فرمایا۔
اللہ پاک ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔